إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى في موضع آخر ولقد آتينا داود وسليمان علما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، برتری، حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار صلاۃ و سلام ہو سارے انبیاء و رسل پر، بکثرت رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. انسان کی تخلیق کے بعد انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی ہے وہ تعلیم کی ضرورت ہے. قرآن کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جو کام کیا وہ تعلیم کا کام، اور خود اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں پہلے پارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. معلوم یہ ہوا کہ تعلیم انسان کی بنیادی اور ایک اہم ضرورت ہے، زندگی کا ایک اہم مسئلہ ہے. تعلیم کے بغیر انسان اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. اسی لیے کہا گیا نالج از لائٹ، علم ایک روشنی ہے. العلم ضیاء، نالج از پاور، علم ایک طاقت ہے. جس قوم کے پاس علم رہے گا وہ قوم باعزت رہے گی، اور وہ قوم دنیا میں ترقی کرتے رہے گی. ذلت اور رسوائی اس کا مقدر نہیں بنے گا. لیکن جو قوم جاہل رہے گی، تعلیم سے ناآشنا رہے گی، تعلیم سے دور رہے گی، اس کا مقدر جہالت رہے گا، تو وہ قوم اندھیریوں میں بھٹکتی ہوئی اپنی زندگی گزارے گی، اور اس کو کبھی اس اندھیرے میں کانچ بھی چبھ سکتی ہے، اس کے پیر کو کانٹے بھی چبھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ گڑھے میں بھی وہ گر سکتا ہے انسان. اسی لیے کہا گیا تعلیم انسان کے لیے بہت اہم ضرورت ہے. اور قرآن مجید نے پیارے نبی کی نبوت سے پہلے کے واقعے کو مختصر انداز میں ذکر کیا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. انسانیت اپنی تباہی کے آخری اسٹیج پر تھی. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اس تباہی کے آخری اسٹیج سے نکالا، اور اس کے لیے جبل نور پر جو آیتیں نازل ہوئی، وہ آیت پہلی یہ نہیں تھی کہ آج سے نماز کو پڑھا جائے، آج سے روزہ رکھا جائے، آج سے زکوٰۃ دی جائے، اور یہ حرم شریف آج سے اس کا حج کیا جائے. نہیں، جو یعنی اہم آیتیں نازل ہوئیں وہ انسان کی ترقی کا ضامن رہی. وہ اہم پیغام جو انسانی قیامت تک آنے والی انسانیت کو دینا مقصود تھا رب العالمین کا، وہ تھا اقرا، اقرا، پڑھو. تو اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تم اپنے رشتے کو تعلیم سے جو ہے مضبوط کر لو، تعلیم سے مضبوط کر لو. اقرا،
بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 اہم آیتیں جو ایک شاہ کلید کی حیثیت رکھتی ہے انسانیت کی ترقی کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اور بتایا گیا کہ تباہی کے آخری اسٹیج سے بچنے کا ایک اہم نسخہ یہ ہے. وہ ایک نسخہ کیمیا جس کو علامہ حالی نے اپنے اشعار میں قلم بند کیا ہے کہ غار یعنی جبل نور جس کو ہم غار حرا کہتے ہیں وہاں سے لے آئے اور انسانیت کو بتایا کہ دیکھو علم حاصل کرو، اور وہ علم جو تم کو تمہارے رب سے جوڑے، تمہارے رب سے قریب کرے، ویسا علم حاصل کرو، اور علم رہے گا تو روشنی رہے گی تمہارے سامنے. آپ دیکھیے تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے، معلوم ہوگا کہ جب جنگ بدر میں قیدی بنا کر لائے گئے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو پڑھا لکھا آدمی ہے، ایچ ون ٹیچ 10، ایک پڑھا لکھا آدمی 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے. تو معلوم یہ ہوا کہ علم کے لیے علم کتنے کی کیا ضرورت ہے اور علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اس کے بغیر ہمارا معاشرہ سدھر نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا. شوال کا مہینہ آتا ہے، ہر سال دینی مدارس میں داخلے کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، اور اسی نیو اکیڈمک ایئر دینی مدارس کا شوال سے شروع ہوتا ہے. اور جون کے مہینے سے انگریزی جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکول کالجز وغیرہ، اس کا نیو اکیڈمک ایئر شروع ہوتا ہے. پوری امت مسلمہ کا یعنی ہندوستان کی جو امت مسلمہ ہے اس کا صرف 3% سے بھی کم یعنی طلباء دینی مدارس میں پڑھا کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ تقریباً 97% ہماری قوم کے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اور انگریزی اسکول میں جو تعلیم دی جاتی ہے اکثر غیر مسلم اسکولوں میں شرک کی تعلیم دی جاتی ہے. اور ہمارے بچوں کو اسمبلی میں لازماً پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے وندے ماترم پڑھو یا سرسوتی وندنا یا اسی طرح سے جو ہے جنا گنا منا، مختلف طرح کے شرکیاں. اور یہ مشنریز اسکول ہماری نوجوان لڑکیوں سے کہتی ہے کہ تم اگر ہمارے اسکول میں آنا ہو تو اسکرٹ پر آؤ، حجاب وغیرہ نہیں چلے گا. اور ہماری قوم کے عقلوں پر پردے پڑے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. معمولی انگریزی کے لیے ہم مشنریز اسکول کا رخ کرتے اور اپنے بچوں کو اس میں ڈال کر تباہ کرتے ہیں کہ تم جتنا تباہ کرنا چاہے تباہ کرو ہماری اس نسل کو. اور ہم مسلم اسکولز جیسے قائم کرنا ہے ہم نے قائم نہیں کیا. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اچھے معیاری اسکول قائم کریں، معیاری کالجز قائم کریں. یقیناً ہماری نسل کی تعلیم اور تربیت ہمارے اپنے کندھوں پر ہے، ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے. کیا کوئی غیر مسلم بچے ہمارے اسکول میں آ کر پڑھتے ہیں؟ نہیں. کیا کوئی عیسائی بچے مسلم اسکول میں آ کر پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. لیکن مسلمانوں کا عجیب حال ہے کہ دوسروں کی چیز پر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اپنی چیز پر جو ہے کوئی یعنی اس کو قابل بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے. آج ارتداد کا ایک طوفان ہے. ارتداد کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو ارتداد ہے مذہبی ارتداد، اسلام کو چھوڑ کر حالت کفر میں چلا جانا. اور ایک ارتداد ہے کہ تہذیبی ارتداد، اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی تہذیب کو اپنے سینے سے لگانا. اور اسی کے ساتھ اخلاقی انحطاط، اخلاقی زوال بھی شروع ہو جاتا ہے. آج دیکھیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم
اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرائیں. ہر گھر میں حافظ قرآن اور عالم دین رہے. ہم نے دینی تعلیم کو ایک حقیر سمجھ رکھا ہے. استغفر اللہ. ہمارے پیش نظر ایک ہی بات یہ ہے، اگر ہم ہمارے بچے کو عالم دین بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، وہ کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا زندگی گزارے گا؟ اللہ کی رزاقیت پر ہمارا ایمان نہیں ہے. لیکن ہم دنیاوی اسباب پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اللہ کے رزاقیت پر ہمارا ایمان نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. آج دنیا میں جتنے حفاظ علماء ہیں، کیا کوئی فاقہ کش ہے؟ کیا کوئی غریب ہے؟ کیا کوئی جو ہے دانے دانے کو ترس رہا ہے؟ نہیں. الحمدللہ علم دین کی بڑی برکت ہر زمانے میں رہی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ علم دین کی برکت رہے گی. شرط یہ ہے کہ ہم وہ حوصلہ، وہ جذبہ اپنے اندر رکھیں کہ ہمارے ننھے منھے بچوں کو ہم علم دین کے زیور سے آراستہ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ بچے آگے چل کر ملت کی قیادت کریں گے انشاءاللہ، ملت کی صحیح رہنمائی کریں گے، خود صحیح اسلام پر عمل کریں گے، اور لوگوں کو صحیح دین بتائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کیا تو آگے چل کر ہماری اولاد وبال جان بنے گی. جیسا کہ آج سننے میں آتا ہے اکثر لوگوں سے، کیا کریں مول صاحب، ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل گیا، کیا کریں، ہمارا بچہ ہماری سن نہیں رہا ہے، ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. یاد رکھیے، دینی مدارس کا جال پھیلائیے. آج حکومت اور باطل طاقتیں چاہتی ہیں کہ اسلام کو مٹایا جائے، مسلمانوں کو مٹایا جائے، دینی مدارس پر بلڈوزر چلایا جائے، دینی مدارس کا خاتمہ ہو. ایسے وقت ہم ایک نیا حوصلہ، ایک نیا جذبہ لے کر ایک نئے چیلنج کو فیس کرتے ہوئے آگے بڑھیں، مدارس اسلامیہ کا جال بچھائیں اور بتائیں یہ ہمارے لیے بہت بنیادی ضرورت ہے. اور جو کام حکومت وقت کو کرنا تھا، تعلیم دینا، وہ نہیں کر رہی ہے، تو ہم NGOs یعنی نان گورنمنٹ جو آرگنائزیشن ہے وہ جو اس کو چلا رہی ہے. یاد رکھیے، آج دینی مدارس میں طلباء کی تعداد دن بدن گھٹتے جا رہی ہے، گھٹتے جا رہی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. آپ جو بنانا ہے بنائیے، ڈاکٹر بنانا ہے بنائیے، انجینئر بنانا ہے بنائیے، لائر بنانا ہے بنائیے، لیکن سب سے پہلے اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو مسلمان بنائیے، مسلمان بنائیے. اور اسلام کی حقانیت، اسلام کی عظمت کی تعلیم یہی دینی مدارس کی چار دیواری سے مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں. تو آگے چل کر ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، اس میں انسانیت رہے گی. لائر بنے گا، ایک سچا جو ہے لائر رہے گا، اس میں انسانیت رہے گی. ایک انجینئر رہے گا تو اپنے پیشے سے پوری وفاداری کرے گا، دیانتداری سے کام لے گا. کیوں؟ اس کے دل میں اسلام کی عظمت، اسلام کی تعلیمات ہیں شروع سے. الغرض ہم کو سب سے پہلے اپنی اولاد کو مسلمان بنانے کی فکر کرنی ہے، مسلمان بنانے کی کوشش کرنی ہے. اور مسلمان بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. مدارس دینیہ میں جب ہم اپنے بچوں کو ڈالیں گے، خاندان کے لوگ مخالفت کریں گے، دوست احباب مخالفت کریں گے اور کہیں گے کہ تمہارا بچہ کہیں کا نہیں رہے گا، اس کا مستقبل بالکل ڈارک، اندھیرا بالکل. یاد رکھیے، تاریخ اسلام گواہ ہے، جنہوں نے بھی دینی تعلیم کو حاصل کیا، دنیا نے ان کی قدر کی، اور دنیا میں بہت کچھ انہوں نے دین کا کام کیا، اور آج بھی ان کا نام دنیا عزت احترام سے لیا کرتی ہے. بے شمار واقعات ہیں. میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. ہارون رشید کے زمانے میں ایک دن شہر میں بہت زیادہ ہلچل، شور شرابہ سنائی دیا. تو ہارون رشید نے اپنے وزیر سے پوچھا، آخر کیا بات ہے، ہمارے شہر میں اتنا زیادہ شور شرابہ اور لوگوں کا چلنا پھرنا بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اس وقت وزیر نے آ کر کہا، ہمارے شہر سے جو بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مدینۃ الرسول گیا تھا، حدیث کا علم حاصل کر کے وہ آج اپنے شہر کو واپس آ رہا ہے. اس کے استقبال کے لیے پورا شہر جو ہے تیار کھڑا ہے.
سبحان اللہ. یہ ہے علم دین کی اہمیت، علم دین کی برکت. اور وہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا محدث بنا. آج دنیا اس بچے کا نام احترام سے لیا کرتی ہے. وہ ہے محدث جلیل عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت ملکہ زبیدہ نے کہا، اے بادشاہ، تیری جو حکومت ہے، اے امیر المومنین، اپنے شوہر سے خطاب کر رہی ہو، تیری جو حکومت ہے لوگوں کے جسموں پر ہے، اور یہ بچے نے جو حدیث کا علم حاصل کر کے ہمارے شہر لوٹا ہے، اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے. لوگوں کے جسموں پر جو حکومت ہوتی ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی. جو حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے وہی مضبوط ہوتی ہے اور وہی پائیدار ہوتی ہے. تو دیکھیے اس واقعے سے بات معلوم ہوئی کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے، علم دین کی کتنی فضیلت اور کتنی برکت ہے. ہر زمانے میں یہ رہا. اور اسی طرح سے آج بعض جگہ لڑکوں کے دینی مدارس تو ہیں ہی. وقت کے حالات کے حساب سے زیادہ سے زیادہ ہم اپنی لڑکیوں کو عالمہ فاضلہ بنائیں اور لڑکیوں کے لیے ادارے قائم ہوں. ہمارے پاس ایک عجیب حال ہے، لڑکے کو انجینئر بنا رہے تو لڑکی کو بھی انجینئر بنا رہے. کیا لڑکی انجینئر بن کر شادی کے بعد اپنے شوہر پر انجینئرنگ کرے گی؟ عجیب حال ہے. یاد رکھیے، یہ آج جو MNCs کمپنی ہے، ملٹی نیشنل جو کمپنیز، جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہے، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، زناکاری عام جو ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے لڑکیوں کو پیسہ کمانے چھوڑ دیا اور دین سکھایا نہیں، دین سمجھایا نہیں، جس کی وجہ سے وہ غیروں کے ساتھ اپنی رنگیاں یعنی شروع کر رکھی ہیں. یہ اس کے ذمہ دار والدین ہیں. ابھی بھی وقت ہے، ہم مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. اس امت کی تعلیم، اس امت کی ترقی ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ معیاری اسکول کو قائم کریں، معیاری کالجز بنائیں، اور جہاں پر اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ان بچوں کی اسلامی خطوط پر تعلیم بھی ہو، تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بعض مسلم اسکولز دین کا نام لے کر ہمارے پاس دینیات بہت زبردست پڑھائی جاتی ہے، ہمارے پاس دینیات کا شعبہ ہے، فلاں ہے، دین کے نام پر بہت زیادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا معیار تعلیم بلند ہو اور ہمارے پاس یعنی آگے چل کر بچے ماہر بنے اپنے سبجیکٹ میں، اپنے فیلڈ میں. یقیناً امت کے لیے بہت ضروری چیز ہے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو تیلگو برابر نہیں آتی ہے شہر میں، جبکہ تیلگو زبان سیکھنا یہ ضروری ہے اور کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں سے سابقہ پڑا جن کی زبان عبرانی اور سریانی تھی. آپ نے حضرت زید بن ثابت سے کہا تم ان کی زبان کو سیکھو اور اسلام کے خلاف جو کچھ کہیں گے اس کا جواب دینا تمہارا فرض ہے. تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں 15 دن میں میں نے یہ دونوں زبانیں سیکھ لی. سبحان اللہ. تو دیکھیے ساری زبانیں اللہ کی طرف سے ہے. ہم کو چاہیے کہ یعنی دوسری زبانیں بھی ہم سیکھیں. کسی مذہب کی کوئی زبان خاص طور سے نہیں ہے. یہ ہمارے جاہل جو لیڈرز ہیں انہوں نے جہاں پر عوام کو مختلف خانوں میں تقسیم کیا، زبانوں کو بھی مختلف مذاہب میں تقسیم کر رکھا ہے. یہ جہالت ہے. جبکہ مشہور مقولہ ہے آل لینگویج فار آل، دنیا کی ساری زبانیں سارے انسانوں کے لیے ہیں. عربی زبان میں بڑے بڑے اسکالر ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں خالی مسلمان اسکالرس ہیں عربی زبان میں؟ نہیں. جبکہ دیکھا یہ جاتا ہے عرب دنیا میں کہ بڑے بڑے اسکالر ہیں یہودی اور عیسائی جو عربی زبان جانتے ہیں. تو ہم کو اپنے بچوں کو جو ہے
دوسری زبانوں کی طرف بھی ترغیب دلانا ہے کہ وہ اس میں ماہر بنے، ایکسپرٹ بنے. ہر شعبے میں ماہرین کی ضرورت ہے. ایگریکلچر میں ماہرین کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ تعبیر النخل، کھجور کی تعبیر کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو. صحابہ نے نہیں کیا تو کچھ کھجور کی مقدار کم ہو گئی. صحابہ نے پیارے رسول سے بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، تعبیر النخل جس طرح سے کر رہے تھے کرو. اور آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، تمہارے اس دنیا کے معاملے میں ایکسپرٹ ہو، بہتر جانتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر فیلڈ میں مسلمان ماہرین کی ضرورت ہے. آج مسلمان خاندان کتنے ہیں ذرا دیکھ سکتے ہیں آپ. بابری مسجد کا مقدمہ ایک غیر مسلم وکیل نے لڑا ہے کہ ایک مسلمان وکیل نہیں ہو سکتا کیا؟ لیکن ہم نے ایک غیر مسلم وکیل کے سپرد کیا، کپل سبل کے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ. تو ہم کو چاہیے کہ تعلیم کے ہر شعبے میں ہم ماہر بنیں، اپنے بچوں کو قابل بنائیں، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ہمت افزائی کریں. اور سب سے بڑھ کر میں پھر اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ دینی مدارس میں اپنے بچوں کا داخلہ بہت زیادہ سے زیادہ کرائیں. اور یاد رکھیں رزاق اللہ رزاق، اور ضرور اللہ تعالیٰ مستقبل میں بہتر سے بہتر روزی عطا کرے گا انشاءاللہ. تو ہمارے بچے اگر اسلام پر پوری طرح سے عمل کریں گے انشاءاللہ، دیندار بنیں گے، تو ہمارے لیے ثواب جاریہ بھی رہے گا انشاءاللہ. آج کتنے ایسے بچے ہیں، ہم نے بچوں کی دنیا بنانے کی بڑی فکر کی، دین بنانے کی ہم نے کچھ بھی فکر نہیں کیا. والد کا انتقال ہو گیا، لڑکے سے کہا جاتا بھائی نماز جنازہ پڑھائیے، نہیں آتا مجھے، نہیں معلوم کیا پڑھنا ہے، سکھایا نہیں میرے والد نے زندگی میں. والد ذمہ دار ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم کو سب سے پہلے اپنی اولاد کی دین کی فکر کریں، اس کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کی بھی ہم فکر کریں. تو یقین جانیے کہ ہماری اولاد صحیح معنی میں دیندار نکلے گی، اور آگے جو بھی وہ کورسز کریں گے اس میں وہ بڑے دیانتدار رہیں گے. کیوں؟ ان کے اندر خشیت الہی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقی معنی میں اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت رکھنے والے علماء ہوا کرتے ہیں. آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچے ہو رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور غیر مسلم لڑکے اپنے جال میں پھنسا کر لے جا رہے ہیں. یہ حقیقت کم ہے، بناوٹی زیادہ ہے، پروپیگنڈا زیادہ ہے، اور باطل طاقت، باطل حکومت یہ چاہتی ہے کہ مسلمان مرعوب ہوں، ڈریں، خوف کریں. یاد رکھیے ہم کوئی حکومت سے نہ ڈریں. ہمارے دل میں تقویٰ اللہ کا ہو، خشیت الہی خشیت الہی ہو، اللہ کا خوف، اس کے علاوہ کسی اور کا نہ ہو. کوئی ہمارا انشاءاللہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے. جنہوں نے بھی بگاڑنے کی سازشیں کی، کوششیں کی، وہ خود بگڑ گئے. وَمَا كَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ لوگ کچھ پلاننگ کر رہے ہیں اور اپنی پلاننگ میں ناکام ہو رہے ہیں. پریشان ہیں. آج سے نہیں، آزادی سے پہلے سے ہم کو مٹانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں. الحمدللہ آج ہندوستان کا مسلمان جس حال میں ہے، اچھی پوزیشن میں، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ کسی حکومت کی دین نہیں ہے. ہر حکومت نے ہم کو جو ہے مٹانے کی کوشش کی، ہر حکومت نے ہم کو دبانے کی کوشش کی، ہر حکومت نے ہم کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کا فیصلہ سارے فیصلوں پر غالب ہوتا ہے. تو ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمت کے ساتھ اس ملک میں جینا ہے، اور حوصلے کے ساتھ جینا ہے، ایمان کے ساتھ جینا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی باعزت رہو گے. شرط یہ ہے
کہ تم ایمان کے ساتھ رہو، ایمان کے ساتھ رہو، اللہ نے شرط لگائی ہے۔ اور ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ علم کے ذریعے ہوگا۔ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ علم کے ذریعے ہوگا۔ خود اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جس کے پاس علم ہوگا وہ ترقی کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی، اس کے سامنے زندگی گزارنے کا ڈھنگ رہے گا، سلیقہ رہے گا۔ تو آج مسلمانوں کو چاہیے کہ علم دین سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، اور اس کے لیے کوئی خاص عمر کی لمٹ نہیں ہے۔ ہم کو زندگی کے آخری سانس تک علم حاصل کرتے رہنا ہے، روزانہ علم حاصل کرتے رہنا ہے، روزانہ نئی نئی چیزیں یعنی ہمارے علم میں آنی چاہیے۔ قرآن کا ہم مطالعہ کریں گے تو آئے گی وہ چیزیں، حدیث کا مطالعہ کریں گے تو، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو یہ چیزیں آئیں گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو تعلیم سے دور رکھیں گے تو جہالت کی اندھیریوں میں بھٹکتے ہوئے رہیں گے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ ایسا ہے، دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم صحیح دین کیا ہے جانیں، سمجھیں، کوشش کریں اور اس پر عمل کریں، اور بتائیں اپنے بھٹکے ہوئے بھائیوں کو اصل دین یہ ہے، اصل شریعت یہ ہے، اور بہت ہی آسان دین ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھا ہے۔ اور سب سے زیادہ دین یعنی ہم کو دیندار بنانے کی جو کوشش کرنی ہے مسلم عورتوں کو، آج ہماری مسلم عورتیں قبرستانوں کے چکر کاٹ رہی ہیں، درگاہوں اور آستانوں پر اپنے ماتھے کو ٹیک رہی ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، حرام ہے۔ ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اس کے باوجود آپ نے بدوا بہت کم کیا۔ ان بدواؤں میں ایک خطرناک بدوا کیا ہے؟ لعن اللہ الزوارات القبور، اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبرستانوں کی وزٹ کرتی ہیں، درگاہوں کو جاتی ہیں اور وہاں جا کر اپنے ہاتھ اٹھاتی ہیں، اپنے ماتھے کو ٹیکتی ہیں۔ ایسی عورتوں پر اللہ کی رحمت دور ہو جائے، اللہ کی رحمت ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے بدوا کیا ہے، دیکھیے۔ تو اگر ہم عورتوں کو دیندار بنائیں گے انشاءاللہ تو معاشرے میں دین پھیلے گا۔ ایک عورت دیندار بنے گی پورے معاشرے کو سدھارے گی، ایک مرد دیندار بنے گا تو وہ اکیلا اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہوگا۔ تو اپنی لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ دینی مدارس میں داخلہ دلائیے تاکہ ہماری بچیاں آگے چل کر اپنی نسل کی صحیح تربیت کر سکیں۔ آج مسلمان لڑکیوں کا حال یہ ہے، شادی کے بعد کس طرح سے زندگی گزاری جائے نہیں معلوم، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے نہیں معلوم، ایک مثالی اور مستحکم اسلامی خاندان کیسے پروان چڑھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ والدین نے سکھائے نہیں۔ والدین نے کیا؟ بیکار کے علوم سکھا دیے، انجینئرنگ کا، فلاں کا، فلاں کا۔ یاد رکھیے سب سے اہم چیز دینی علوم کو فروغ دینا لڑکوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ لڑکوں کو بھی جو ہے ہم دینی مدارس کے رخ کرائیں، ساتھ ساتھ سب سے زیادہ لڑکیوں کو جو ہے دینی مدارس میں ہم داخلہ دلائیں تاکہ ہماری بچیاں آگے چل کر صحیح اسلام پر قائم رہیں اور اسلام کی تبلیغ کریں، عورتوں ہی میں اور عورتوں میں جو برائیاں ہیں اور جو خامیاں ہیں اس کو درست کرنے کی وہ کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں، میں نے سوچا کہ اس جمعہ آپ کے گوشے گزار رکھی جائیں تاکہ ہم ایک نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ یعنی اپنی اس امت کی تعمیر نو میں لگ جائیں، اور یقیناً ہماری یہ لڑکیاں دینی علم سے آراستہ ہوں گی تو انشاءاللہ بدعات، خرافات، شرک کا خاتمہ ہوگا اور بیجا رسومات کا بھی انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ ان کے دل میں اللہ کا تقویٰ آئے گا، وہ خود دیندار بنے گی اور خاندان کو کس طرح سے دیندار بنائے اس کی وہ کوشش کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک کہ اس دنیا میں رکھے اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، اس حال میں
کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں، یہی اصل کامیابی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔